سلیبس 9686 اے لیولز فیض احمد فیض کی ہم پہلے ایک نظم کر چکے ہیں. اب ہم آج پڑھیں گے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ. اس پر ہم تنقید اور تبصرہ کریں گے اور جو ہے شاعر کا تعارف میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، آپ وہاں سے اس کو ڈرائیو کر سکتے ہیں پہلی نظم کی تشریح سے. دیکھیں اس نظم کا مرکزی خیال جو ہے وہ انسانی معاشرے میں حوث، استحصال، اجارہ داری کی بجائے انصاف، برابری، آزادی اور اجتماعی خوشحالی کو عام کرنا ہے، اس کو رائج کرنا ہے. سامراجی قوتیں اپنے مفاد کے پیش نظر پوری انسانیت کو بھیٹ چڑھانے پہ تلی ہوئی ہیں. سیاست و اخلاق، ادب و فن اور روزمرہ زندگی کے کئی محاذوں پر کئی صورتوں میں تعمیر بھی جاری ہے اور تخریب بھی. انسان دوستی اور انسان دشمنی کی چپکلش صدیوں سے جاری ہے. انسان جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر محبت دینے اور محبت لینے کا متلاشی ہوتا ہے. وہ محبت اس کو صرف اس کا محبوب دے سکتا ہے اور وہ اپنے محبوب کو جواب میں محبت دینا چاہتا ہے. لیکن معاشرے کے سنگین اصول ہیں، ظلم ہے، بھوک، افلاس، اقتدار کی حوث، باہمی نفرت و کدورت ہے اور ناانصافیاں اس محبت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. اور پھر شاعر گھبرا کر کہہ اٹھتا ہے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ. تو شاعر کے بقول وہ تو صرف اپنے اور اپنے محبوب کی زندگی کو روشنی سمجھتا ہے. اس کی موجودگی میں غم دہر کے جھگڑے معمولی معلوم ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے تو ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، اس تیری صورت سے ہے بہاروں کو. آپ پڑھیں گے، آپ پوری نظم اس کو دیکھیے گا. اس کی صورت پر نظر پڑتی ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہاروں کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے. اور پھر وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ تیری حسین آنکھوں کے سوا دنیا میں کچھ بھی موجود نہیں، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. اور اگر تیرا وصال ممکن ہو جائے، اگر محبوب ان کو مل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں یہ بھی آپ ملاحظہ کیجئے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں سمجھوں گا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیرات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا. یہ میں نے آپ کو بتایا. وہ سوچتا ہے کہ تقدیر خود میرے قدموں میں جھک گئی ہے اور سب حالات میری مرضی کے موافق ہونے لگ گئے. لیکن سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اچانک شاعر کی توجہ محبوب سے ہٹ کے غم زمانہ کی طرف ہو جاتی ہے. غم جو میں نے آپ کو فیض کا بتایا کہ وہ غم دورہ اور غم جانا دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. تو وہ یہ سوچتا ہے کہ محبوب کا حسن، اس کی ضرورت اپنی جگہ ہے، لیکن اس کائنات میں محبت کے علاوہ بھی بہت سارے سنگین مسائل موجود ہیں. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. تو محبت سے راحت و سکون ضرور مل سکتا ہے، لیکن کچھ دوسری چیزوں کا ملنا بھی باعث سکون ہو سکتا ہے. اگر انسان کے پیٹ میں روٹی نہ ہو، تن پر کپڑا نہ ہو، رہنے کو گھر کی چار دیواری نہ ہو، تو شاید اس کو محبت کا خیال بھی نہ ہے. دیکھیں پھر محبت تو پھر پیٹ بھرے لوگوں کو ہی ہوتی ہے نا، کیونکہ جو زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں وہ ایک عام انسان میں محبت کی حص کو کم کر دیتی ہیں. شاعر معاشرے کے دکھتے ناسور کو دیکھتا ہے تو تڑپ اٹھا ہے. وہ ظلم جو سامراج جو ہے صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، وہ ظلم کبھی اطلس و کم خواب میں پوشیدہ ہوتے ہیں، کبھی سر بازار طوائف کے کوٹھے پر اور کبھی سڑکوں پر تڑپتی ہوئی زندہ درگور لاشوں کی شکل میں، کبھی معصوم مقتول کی صورت میں. تو فیض احمد فیض جو ہے نا وہ ہمیشہ سے ایک حساس ہستی رہے. فیض جیسا شاعر ہر شکل کا ظلم دیکھ کر انسانیت کی ہمدردی میں رو پڑتا ہے، سسک پڑتا ہے کہ ظالم کو اپنے ظلم کا احساس ہو جائے. کاش معاشرہ انصاف کی آماجگاہ بن جائے، کاش انسان کے دل میں انسان کے لیے پیار ہو جائے. لیکن اسے انسانیت کی توہین کس انداز میں نظر آتی ہے، اس کا آپ کو جب آپ نظم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو اب ان حقائق سے نظریں کیسی چرائی جا سکتی ہیں. مظلوم جو ہے وہ اپنے حق کے لیے کھڑا ہونے کی ہمت نہیں رکھتا ہے. اسی طرح ظالم جو ہے اس نے لوگوں کو دبا کر زندگی گزارنے پر مجبور کر کے رکھا ہوا ہے. تو ظالم کا ایک اور کردار نظر آتا ہے. تو یہ نظم جو ہے وہ دکھاتی ہے کہ محبت اور زندگی کے دوسرے حقائق کے درمیان ایک واضح فرق موجود ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس بارے میں یہ بات کر رہی ہے. فیض احمد فیض کے کلام کی خصوصیات ہیں. یہ فیض احمد فیض کے کلام میں مقصدیت ہے. ڈاکٹر نعیم نقوی جو ہیں بہت اچھے نقاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فیض کی بامقصد شاعری میں ہمیں سماجیاتی عوامل سے پیش کردہ مسائل کا
شعور ملتا ہے۔ فیض احمد فیض چونکہ ترقی پسند تحریک سے تعلق رکھتے تھے، اس اعتبار سے ان کی شاعری کا ایک خاص مقصد تھا اور معاشرے میں عدل و انصاف کے فروغ کے لیے کام کرنا چاہتے تھے، اور یہی ان کی ترقی پسند تحریک کا اصل مقصد تھا۔ انسانیت کی عظمت ان کی شاعری میں بہت نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر ابوالعز صدیقی کہتے ہیں کہ فیض انسانی عظمت کے قائل اور پرستار تھے۔ غم جانا اور غم دورہ میں حد فاصل نہیں ہے۔ ڈاکٹر ظفر ہاشمی کے کہنے کے مطابق فیض کے یہاں غم جارہ اور غم دورہ کی کیفیات جداگانہ وجود نہیں رکھتی ہیں۔ فیض احمد فیض کے کلام میں غم جانا اور غم دورہ کی کیفیات کچھ اس طرح سے نظر آتی ہیں کہ وہ غم جانا کے رنگ میں غم دورہ کے استعارات کے سہارے سے بیان کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ نظم میں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ وہ فیض کے نظریات نے جو ہے نا اردو شاعری کو ایک نیا رنگ دیا، ایک نیا روپ دیا، ایک نیا لہجہ اختیار وہ کیا، اور ان کی ایک الگ انداز کی شاعری تھی۔ تو ان کی غزلوں کے موضوعات جو ہے وہ سیاسی بھی ہیں، سماجی بھی ہیں، رومانوی بھی ہیں اور معاشی بھی ہیں۔ ان کے اندر ایک سماجی انصاف کی طلب ہے، اور کسی حد تک ان کی شاعری اشتراکی نظریات سے منسلک تھی، کیونکہ اشتراکیت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ سماجی اور معاشی انصاف برپا کرنا۔ تو ہمیں جو فیض کی شاعری میں یہ تڑپ بھرپور انداز میں نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر نعیم نقوی یہ بھی کہتے ہیں کہ فیض نے ناانصافی اور ذبح حالی کے خلاف نبرد آزمائی کی، اور ان کا قلم صداقت اور حرمت کا محور رہا۔ منظور یہ تلخی یہ ستم ہم کو گوارا، دم ہے تو مداوائے علم کرتے رہیں گے۔ اس شعر کے ساتھ اب ہم فیض کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو آپ ضرور اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور اپنے سبسکرائب کرنے کے ساتھ اپنے دوستوں کو ضرور بتائیے۔ اور اگر آپ کو پھر بھی اس میں کوئی اب بھی ابہام ہے، کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو میں نے اپنا انسٹا کا لنک دیا ہوا ہے ڈسکرپشن میں، آپ وہاں سے مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور میں آپ کو کوشش کروں گی اور اچھی طرح سے میں آپ کو سمجھا سکوں۔ اللہ حافظ۔